بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 52 صحیح بخاری سے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شعبہ کی ہے جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس کی چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو گیا سارا بدن درست ہو گیا، اور جہاں بگڑ گیا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، یعنی کچھ چیزوں میں کوئی شک نہیں، جیسے شراب، سود، زنا صاف حرام ہے، نماز، روزہ، حلال کمائی صاف حلال ہے، مگر ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ ان کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، کیونکہ لوگ اس پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ جو شخص شبہ میں پڑ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی، ایک چرواہا ہے جو شاہی چراگاہ کے قریب جانور چرانے کا امکان ہے کہ جانور اندر گھس جائے، وہ مجرم قرار پائے۔ اس طرح شبہ والی چیز انسان کو حرام تک لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا، ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی ہے جس میں داخلہ ہونا منع ہوتا ہے۔ اللہ کے حدود وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم بات فرمائی، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو، خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو۔ ٹکڑا دل ہے، دل نیت کا مرکز ہے، دل ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر دل صاف ہو اعمال بھی صاف ہوتے ہیں۔ اگر دل میں لالچ ہو تو حرام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اگر دل میں تقویٰ ہو تو شبہ سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں احتیاط سکھاتی ہے، دین میں حفاظت کا طریقہ بتاتی ہے، ایمان کو محفوظ رکھنے کا اصول دیتی ہے، معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے، حلال رزق کی اہمیت بتاتی ہے، دل کی اصلاح پر زور دیتی ہے، نیت کی درستگی ضروری قرار دیتی ہے، تقویٰ کا حقیقی مفہوم سکھاتی ہے۔ یہی حدیث دین کا خلاصہ ہے۔ جو چیز شک والی ہو اسے چھوڑ دینا ہی اصل تقویٰ ہے۔ دل کو درست کرو، اعمال خود درست ہو جائیں گے۔ حلال پر قناعت اور حرام سے مکمل پرہیز ہی کامیابی ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 53 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ عبدالقیس کا وفد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیوں ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکی مرتبان سے اور گدوں کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتا دینا جو تم سے پیچھے ہے اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد ایمان، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہے۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ دین کو خود سیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حرام کے راستوں سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے واضح اور آسان ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 54 صحیح بخاری سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادوں میں سے ایک عظیم حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتی ہے یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ اس حدیث سے اسلام کا ایک بنیادی اصول معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں اعمال کی اصل قدر نیت سے ہوتی ہے۔ بظاہری عمل بڑا ہو لیکن نیت خراب ہو تو اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، اور چھوٹا عمل ہو لیکن نیت خالص ہو تو وہ عظیم بن جاتا ہے۔ نیت دل کا عمل ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو نہیں۔ عبادت میں نیت کا ہونا شرط ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب نیت کے محتاج ہے۔ بغیر نیت کے عبادت نہیں رہتی۔ ہجرت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ بڑا عمل تھا۔ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ کچھ لوگوں کی ہجرت صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، وہی اصل ہجرت تھی۔ ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی نیت دنیا تھی۔ کسی نے تجارت کے لیے ہجرت کی، کسی نے شادی کے لیے ہجرت کی۔ ایسے شخص کو وہی ملا جس کی نیت تھی۔ عمل ایک جیسا تھا، نتیجہ مختلف نکلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت اعمال کو
تولتی ہے۔ دنیا کی نیت دنیا دلاتی ہے، آخرت کی نیت آخرت دلاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اجر نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ریاکاری دکھاوا نیت کو برباد کر دیتی ہے، اخلاص نیت کو پاک کر دیتا ہے۔ مومن ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی نیت سے عبادت بن جاتا ہے۔ نیت انسان کے پورے عمل کو بدل دیتی ہے۔ اس حدیث کو علماء نے دین کا تہائی حصہ کہا ہے۔ علم حاصل کرنے میں بھی نیت ضروری ہے، تبلیغ میں بھی نیت ضروری ہے، جہاد، صدقہ، خدمت سب نیت سے قبول ہوتی ہے۔ نیت درست ہو تو تکن بھی ثواب بن جاتی ہے، نیت خراب ہو تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ مومن کو ہر وقت اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، عمل سے پہلے نیت عمل کے دوران بھی تازہ رکھنی چاہیے اور عمل کے بعد بھی اخلاص مانگنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں باطن کی اصلاح سکھاتی ہے، یہ حدیث ہمیں خود احتسابی سکھاتی ہے، یہ حدیث ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، یہ حدیث نجات کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اعمال نہیں نیتیں دیکھی جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے گا وہی اللہ پائے گا، دنیا کے لیے کرنے والا دنیا ہی پائے گا۔ مومن کی کامیابی کی کنجی اصلاح نیت ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو صاف فرما، ہمارے حال عمل کو صرف اپنے رضا کے لیے بنا دے، ہمیں دکھاوے، ریا اور دنیا کی ملاوٹ سے بچا لے۔ جو ہم کریں وہ تیرے لیے ہو اور جو ہمیں ملے وہ تیری رضا ہو۔ اے اللہ ہمارے اخلاص والی زندگی اور اخلاص والی موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔